السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خواتین معاشرے کو خوبصورت بنانے میں بنیادی کردار ہے۔ اگر یہ خاندان کے معاملات میں حسن معاشرت کے تقاضوں پر عمل پیرا نہ رہے تو مسائل اور مشکلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی خواتین قرآن اور احادیث سے اپنا تعلق مضبوط کر لے اور تقویٰ کا دامن پکڑ لے تو حسن معاشرت کی تکمیل میں بنیادی کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ بجا طور پر کسی نے کہا ہے کہ خاتون چاہے تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم کا نمونہ۔ آئیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ خواتین حسن معاشرت کے سلسلے میں کیسے مثبت کردار ادا کر سکتی ہے اور نفسا نفسی کی کیفیت اور ماحول میں حسن معاشرت کے ضمن میں سازگار فضا کیسے بنا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے عیوب کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ گویا خواتین کا تجسس اور عیوب کی ٹٹول سے بچنا بھی دراصل حسن معاشرت کے ضمن میں پوائنٹ اسکورنگ کا اہم حربہ ہے۔ حسن معاشرت میں اس حدیث پر عمل بھی آپس کے ربط و تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ بھلائی کے کاموں کو معمولی نہ سمجھو، یہاں تک کہ جو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اسے بھی بھلائی کا کام کہا گیا ہے۔ لہٰذا سلام میں پہل، مسافر کو عام کرنا اور بہترین طریقے سے کرنا، محفل میں نئے آنے والے کو جگہ دینے کو معمولی سمجھنے کی بجائے انہیں رواج دینے کی ذمہ داری نبھانا بھی دراصل حسن معاشرت کی تکمیل کا جز ہی ہے۔ جہاں خوش خلقی اور خوش کلامی خواتین کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے وہیں حسن معاشرت میں بھی یہ صفات کارگر ہے۔ غیبت اور چغلی سے پرہیز، ٹھٹا مذاق کی محفلوں سے کراہت، برے القاب سے اجتناب بھی خواتین کے لیے معاشرت کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں کافی معاون ہے۔ شکر گزاری کا رویہ بھی خواتین کے لیے نہایت اہم ہے، خواہ خاوند کی ہو، افراد خانہ کی ہو یا رب کائنات کی، کیونکہ عورت اپنے بچوں پر نگران ہے، ایک نسل کی امین ہے۔ اگر اس کی اپنی سیرت میں جھول ہوگا، اپنا کردار بدنما ہوگا تو ممکن ہی نہیں کہ نسل نو کی آبیاری متاثر نہ ہو۔ لہٰذا ابھی جو صفات بیان کی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ ان خواتین میں شامل ہو سکے جو بلا تخصیص میکے اور سسرال اخلاص نیت سے خوبصورت معاشرے کی تکمیل میں حصہ لیتی ہے، آسانیاں اور سہولتیں دیتی ہے، احسان درگزر ایثار کی روش پر چلتے ہوئے اپنے جائز حقوق سے دستبرداری بھی قبول کر لیتی ہے۔ اللہ ہمیں حسن معاشرت میں بہترین کردار ادا کرنے والا بنائے اور اس سلسلے میں کی جانے والی ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا کرے اور قبول کرے، آمین۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔